بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہ رمضان کے ایام انتہائی مبارک ترین ایام ہے، اور ان ایام میں ہم کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ تائب ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ہر آدمی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اپنے اللہ سے ہم کو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو، تم دن کو بھی گناہ کرتے ہو، تم رات کو بھی گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے ہیں دن میں اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جنہوں نے دن کو گناہ کیے ہیں وہ رات کو رجوع کر لیں، پلٹ جائیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کرتے۔ تو بعض ایسے اسماء الحسنی ہیں کہ جن میں استغفار کا معنی پایا جاتا ہے، تو بندہ ان اسماء کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے اسماء الحسنى سے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو تم۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کو اس کے اسماء الحسنى کا واسطہ دے کے پکارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وہ اسماء الحسنى جن میں استغفار کا معنی پایا جاتا ہے تو وہ تین ہیں، ایک غافر ہے، ایک غفار ہے اور ایک غفور ہے۔ غافر اس کا معنی ہے معاف کرنے والی ذات، یہ قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اسی طرح غفار یہ دوسرا اسم ہے اللہ رب العزت۔ غفار اس کا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات، بڑے بڑے گناہوں کو ڈھانپنے والی ذات، اور یہ قرآن پاک میں 5 دفعہ اس کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اسی طرح تیسرا اسم اللہ رب العزت کا وہ یہ ہے غفور۔ غفور کا معنی ہے ہمیشہ ہی بار بار معاف کرنے والی ذات اور گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ یہ قرآن پاک میں 91 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے میں ہی غفور الرحیم ہوں، بار بار ہمیشہ ہی معاف کرنے والی ذات ہوں اور رحیم ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ 3 اسم مبارک ہیں اللہ رب العزت کے، یا غافر، یا غفار، یا غفور۔ ان کا معنی ذہن میں رکھ کر ان اسماء کا اللہ کو واسطہ دے کے کہیں یا غافر
اے معاف کرنے والی ذات، یا غفار بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات، یا غفور ہمیشہ ہی بار بار معاف کرنے والی ذات، اغفر لنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور یقیناً جب بندہ ان اسماء کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کو پکارے گا تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اور ان اسماء الحسنی کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، اور ہر دعا کے اندر یہ اسماء الحسنی کا اللہ کو واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔